اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ لقمان میں فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام کا حکم فرشتوں کو دے دیتا ہے جس کام کے لیے وہ متعین کیے گئے ہیں، اس وقت اس کا علم فرشتوں کو بھی ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بغیر بتائے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ ان میں سے پہلا کہ قیامت کب آئے گی، دوسرا بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی اور کتنی مقدار میں ہوگی، تیسرا رحم مادر میں یعنی ماں کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی اور اس کی کیفیات کیا ہے، چوتھا کہ وہ آنے والے کل یعنی مستقبل میں کیا کام کرے گا، اور پانچواں کہ اس کی موت کب، کہاں اور کیسے ہوگی۔ یہ وہ 5 غیب کی باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن کچھ ماہرین نے اپنے ناقص تجربات، تحقیقات و ایکسپیریمنٹ کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اپنا ایک نظریہ پیش کیا کہ آج سائنس بھی اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ بارش بھی برسا سکتا ہے اور پیٹ کے اندر لڑکا یا لڑکی یہ بھی پتہ لگا سکتا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن اور اسلامی تعلیمات سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن جو اہل ایمان ہے قرآن اور اسلامی تعلیمات کو برحق سمجھتے ہیں، وہ بھی کشمکش میں پڑ جاتے ہیں اور قرآن کے آگے سائنسی نظریات کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن کو تو پڑھا لیکن قرآن کو سمجھا نہیں۔ اگر قرآن کو سمجھے ہوتے، قرآن کے معنی و مطالب پہ غور کیا ہوتا، اس کی باریکیوں کو سمجھے ہوتے، تو قرآن کے اس فرمان پہ شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پڑھا جائے تو اس کے معنی و مطالب پہ غور کیا جائے۔ قرآن کی تلاوت صرف ثواب کے غرض سے کریں گے تو پھر اس کے تعلیمات کو کیسے سمجھیں گے؟ تھوڑا ہی پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اس کی باریکیوں پہ غور کریں۔ سائنسی نظریات سے، سائنسی تجربات سے انکار نہیں، بلکہ بہت سے تجربات نے تو قرآن کو سمجھنے میں آسانیاں پیدا کر دی۔ رہی بات بارش کی، تو سب سے پہلے ونسنٹ جے شفر نے 1946 میں سلور آیوڈائڈ اور پوٹاشیم آکسائڈ کیمیکل کے ذریعے ایک تجربہ کیا، اور اس کیمیکل کو ان بادلوں تک پہنچایا گیا جن بادلوں سے پانی برسنے کا امکان تھا۔ ذرا غور کریں کہ جن بادلوں سے پانی برسنے کا امکان تھا انہی بادلوں تک اس کیمیکل کو پہنچایا گیا۔ جب یہ کیمیکل اس بادل تک پہنچتے ہیں تو -5 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور بادل میں موجود برف اور پانی کے ذرات کو اپنے طرف کھینچتے ہیں، جس سے اس کا وزن بڑھتا ہے اور بوندہ باری شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ جس بادل سے چاہیں، جہاں چاہیں، جتنی مقدار میں چاہیں، جب چاہیں نہیں برسا سکتے۔ یہ صرف انہی بادلوں سے برسا سکتے ہیں جن سے پانی برسنے کا امکان ہو۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ قدرت والا ہے، غیب کا جاننے والا ہے کہ وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جتنی مقدار میں چاہے، جس بادل سے چاہے، اور بارش کا پانی کس کے لیے فائدہ مند ہے اور کس کے لیے نقصان دہ، ان ساری کیفیات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دوسری غیب کی بات کہ پیٹ کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی، آج جدید مشینوں سے اس بات کا تو پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا جنس کیا ہے، جنڈر کیا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے 4 اور 5 مہینے میں، اس سے پہلے نہیں۔ لیکن ان مشینوں سے یہ تو پتہ نہیں لگایا جا سکتا
پیٹ میں پل رہا بچہ لنگڑا ہوگا، یہ صحیح سلامت ہوگا؟ سننے اور بولنے کی صلاحیت موجود ہوگی کہ نہیں؟ آنکھیں ہوتے ہوئے دیکھ سکے گا یا نہیں؟ مشینوں سے یہ تو پتہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ قدرت والا اور غیب کا جاننے والا ہے جو شروع سے ہی جانتا ہے کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی، چل پائے گا کہ نہیں، سننے اور بولنے کی صلاحیت موجود ہوگی کہ نہیں، اور دیکھ سکے گا کہ نہیں، اور آگے چل کر یہ نیک بنے گا یا بدبخت بنے گا، ان ساری چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ساری چیزوں کا خالق تو وہی ہے۔